بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف موضوعات پر مشتمل واقعات، پیشین گوئیاں اور مختلف اقوام کا زوال اور عروج ملتا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ البقرہ کی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کی طرف جائیں، جیسے ہم اپنی کلاس میں پہلے بھی ٹاپک جو بھی ہو اس کے حوالے سے تعارف میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آج ہم پہلے سورہ البقرہ کا تعارف جو ہے وہ مختصر ڈسکس کریں گے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات 286 ہیں اور رکوع 40 ہیں۔ قرآن مجید کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف سورہ مبارکہ جو ہیں وہ یا مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہیں، تو یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ سورہ البقرہ کو قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے پہلے 28 پاروں پر مشتمل ہے، یعنی پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہے، دوسرا پارہ مکمل ہے، اور تیسرے پارے میں سورہ آل عمران سے پہلے جو ہے وہ ہاف آپ سمجھ لیجئے، یعنی 28 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا، اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ پھر میں نے آیات کے حوالے سے بتایا کہ 286 ہیں اور رکوع 40 ہیں۔ پھر یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ پھر قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جیسے سورہ الکوثر جو ہے وہ بالکل چھوٹی سورہ مبارکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اسے، تو اس طرح اسے طویل ترین سورہ مبارکہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر سورہ مبارکہ کا نام علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کسی کا نام سورہ آل عمران ہے، سورہ نمل ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہماری اسلامیات کی زبان میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ واٹ از ریزن آف دس نیم آف دس سورہ، کہ اس سورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سورت کے 8ویں رکوع میں
گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے، اور عربی میں گائے کو باقرہ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ یہ رکوع جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ اسی سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ گائے کا ذکر ہے اور گائے کو عربی میں باقرہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے۔ اب ہم جو قرآن مجید کی جو ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کے بعد تھوڑی سی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کویسچن کریں گے، میں اس کا آنسر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَاولئک ھم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کا سلسلہ کیا۔ اب تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں۔ الف لام میم اس پہ ہمیں کوئی ایکسپلین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے حروف قرآن مجید میں بعض سورہ مبارکہ میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ اس پہ ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟
اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے جب قرآن پاک کا تعارف آپ سمجھ لیں یہ کروایا ہے؟ بات ڈیئر فرینڈس یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان میں کسی نہ کسی طرح ترمیم کر دی گئی اور وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کو اعزاز حاصل ہے کہ چونکہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں جو ہیں یہ حق و صداقت کے بلند مینار ہیں جہاں شک کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی اپنی کم عقلی کم فہمی ہے. کیوں؟ میں اکثر مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر یرقان کے مریض کو ہر چیز زرد دکھائی دینے لگے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد یہ ہے کہ تعارف کروایا گیا ہے کہ اس کتاب، یہ عظیم کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ جس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں ہے. اب آئیے ہدی للمتقین کی ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب سراسر ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہدی للمتقین، آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا جانتا ہو. رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، جدھر نفس نے دھکیل دیا ادھر چلے گئے، اس طرح چل پڑتے ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. قرآن پاک میں آپ کا کویشچن رائز ہوگا، لیکن میں اس کو پہلے ہی سالو کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اگر ہدی للمتقین کا لفظ ہے تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہدی للناس کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ استفادہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہوں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی عالم دین لوگوں کو جلسے میں اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہو. اب حاضرین میں سے سب لوگ اثر نہیں لیتے، بلکہ کچھ لوگ تو بالکل اثر ہی نہیں لیتے، جبکہ بعض لوگ انہی باتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. یوں سمجھیے کہ بارش تو ساری زمین پر ہوتی ہے، لیکن فائدہ، بینیفٹ صرف زرخیز زمین کو ہوتا ہے کہ اسی سے فصل اگتی ہے، جبکہ بنجر زمین سے بارش کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اسی طرح ہدی للناس کا اگر لفظ استعمال کیا گیا ہے تو رہنمائی کے لیے ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہدی للمتقین کہ وہ متقی ہوں. اب
متقی لفظ جو ہے یہ تقوی ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اسلامی اصطلاح میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پھر دہراؤں گا، اسلامی اصطلاح میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اہل علم نے تقوی کی تعریف بڑے پیارے انداز سے کی ہے۔ وہ تعریف کیا کی ہے؟ اہل تقوی کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ تقوی ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے۔ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس کام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، اہل علم نے تقوی کی تعریف یہ کی ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس کام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ اب ہم نے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ہدی للمتقین۔ اصل ہمارا ٹاپک ہے متقین کی صفات۔ متقین کی صفات یہ اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اس میں بتایا گیا ہے کہ متقی لوگوں کی پہچان کیا ہے، متقی لوگوں کی پہچان کیسے کریں گے، متقی ہوتے کیا کون ہیں، ان کے متقی ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ علم غیب پر ایمان لانا، جیسے قرآن مجید یعنی اسی آیت کریمہ میں آیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، علم غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور 4 نمبر پہ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5 پہ کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ میں یہاں وضاحت کرتا چلوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ صرف ایمان لانا ہے قرآن مجید پر، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو آپ جس چیز کی وضاحت فرمائی، ہر جو قرآن مجید کا حکم ہے وہ اتباع محمدی میں یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آج سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اس سے مراد کیا ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس صرف ہم نے ایمان لانا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا سابقہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، صرف ایمان لانا ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ ان میں ترامیم ہو گئی، اب وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اور جب ختم نبوت کی باری آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبیین، تو اب سابقہ شریعت جو ہے وہ سارے احکامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی بات پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ اور آخری جو 6 نمبر پہ متقین کی صفات ہیں میں سے آخری نمبر جو ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اب اس کی ہم تھوڑے سے میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا۔ نمبر 1 پہ ہے متقین کی، پہلے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ متقین کی صفات نمبر 1 پہ ہے علم غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 پہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ نمبر 4 قرآن مجید پر ایمان لانا اور تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5 سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اور نمبر 6 آخرت پر یقین رکھنا۔ اب تھوڑی سی ان کی ایکسپلین کریں گے تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے متقین کی صفات جو ہیں یہ کیا ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے۔ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ علم غیب پر ایمان لانا، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے متعلق ہوں، یعنی پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، ان سب کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ علم غیب سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں بتایا اور جو عطائے ربی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز معاشر ہوگا، قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، روزے دار کو کیا انعام ملے گا، یہ سارے کا سارا علم غیب ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نمبر 3 پہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے خرچ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کے لیے، حقوق العباد کے لیے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مخلوق پر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں مالی فرائض
یعنی زکوٰۃ اور عشر تو ہم مالی فرائض ہیں، واجبات صدقہ فطر یعنی فطرانہ جسے آپ کہتے ہیں، نفلی صدقات، یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اگر مطالعہ کیا جائے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ جو صفت ہے یہ اللہ کو بڑی پیاری صفت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسے ہے کہ اپنی حاجت ہوتے ہوئے بھی دوسری کے حاجت کو پورا کر دینا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو یہ بھی اللہ کے رزق میں سے دیے ہوئے خرچ کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ اب میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، نمبر 4 پہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر اتباع محمدی میں ان کی یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ۔ اب تھوڑی سی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ کے کسی ایک نبی رسول یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ میں اسی بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی شامل ہے، لیکن سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا۔ اب آگے آ جائیے گا، آخری جو 6 نمبر پہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان ایک مسلمان کا مکمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ یہاں ان تینوں چیزوں کو بتا دیا گیا ہے۔ جہاں پہ نماز کا ذکر ہے، حقوق اللہ کا ذکر ہے، تو حقوق العباد کا ذکر ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ ایمان لانا نہیں کہا گیا، یقین محکم کا کہا گیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی مسلمان جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلہ ہوگا، اور روز معاشر میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پھر مراد روز قیامت کا بھی، یعنی آخرت میں جو روز معاشر میں ہم اللہ کے یہاں پیش ہوں گے اس پر یقین رکھنا، ایمان لانا نہیں، یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اب آخری جو ہمارا آیت نمبر 5 ہے وہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ان لوگوں کو کامیاب کہا گیا ہے جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، متقین کی صفات۔ نمبر 1 علم غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 4 قرآن مجید پر ایمان لانا اور تعلیمات پر عمل کرنا، اور نمبر 5 کہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، اور نمبر 6 آخرت پر یقین رکھنا۔ اگر یہ ایک شخص میں یہ
6 کوالٹیز موجود ہیں، صفات موجود ہیں، تو اللہ کے ہاں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یعنی فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، اور فلاح اس مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس میں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میں اکثر آپ کو کلاس میں کہتا ہوں کہ جب ہم دین کے ہو جائیں گے تو دین بھی ہمارا، دنیا بھی ہمارا ہے۔ اگر ہم دین سے مخلص نہ ہوئے تو نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ کیوں؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 2 کے اینڈ پہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم یہ سمجھو کہ تمہارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد یہ مکمل ہو جائیں گے۔ نہیں، اتباع محمدی میں اگر کرو گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر دین سے مخلص نہ ہوئے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارے شعور کو چھین لوں گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے بھی نہیں رہو گے اور دنیا کے بھی نہیں رہو گے۔ تو یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب بتایا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں، تو یہ گارنٹی دی ہے کہ جن میں یہ کوالٹیز پائی جائیں، صفات پائی جائیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا آن لائن کلاس کے حوالے سے، پہلا لیکچر ہے، پہلی کلاس ہے، ٹاپک ہمارا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اس سلسلے میں اب آپ مجھ سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں، لیکن کویسچن کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ آپ وہاں پہ کویسچن مجھے سینڈ کریں، میں آپ کے کویسچن کا جوابات دوں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ یہ آپ کو کیسے بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس نہیں لے سکتے کوئی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو یا جنہوں نے کلاس لی ہے اس حوالے سے بھی، تو 2-3 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، یہ جو ریٹن مٹیریل ہے یہ آپ کو آپ کے گروپ میں بھیج دیا جائے گا ریٹن کی صورت میں۔ نمبر 2، میرا جو لیکچر آن لائن کلاس کا لیکچر نمبر 1 ہے، یہ میرے یوٹیوب پہ چینل جو میں نے بنایا ہے، وہ آپ وہاں سے اس کو آپ جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، جب آپ ایزی ہوں تو آپ کو وہ میرا یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا۔ یہ لیکچر کیسے ملے گا؟ آپ کا پورٹل میں یہ یوٹیوب کا لنک جو ہے، یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جب میں یہاں سے اپنے فیکلٹی پورٹل سے کروں گا تو ہر اسٹوڈنٹ کے وہاں پہ پورٹل پہ لنک آ جائے گا۔ تو میں دعا کروں کہ اللہ وحدہ لا شریک عالمی اسلام کو کرونا وائرس کی وبا جو ہے اس سے نجات دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو، مسلمانوں کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشانی نہیں کرنی۔ 2 کام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے اپنا جسے آپ کہتے ہیں کہ کثرت سے آپ قرآن پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی روشن ہو جائے گی۔ قرآن نور ہے،
جس پر قرآن اتارا گیا وہ بھی نور ہے، اور جو اس نور کی روشنی سے، اس روشنی قرآن پاک کی روشنی سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ بھی نور والا ہو جائے گا، زندگی نورانی ہو جائے گی، نور والی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ بے شک آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور دوسرا کام کریں کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مکی و مدنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کر دیں۔ انشاءاللہ اس جو ہمارے وبا پھیلی ہے اور جو حالات ہمارے ہیں، اللہ کی رحمت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، قرآن کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت اور درود شریف کی کثرت سے انشاءاللہ یہ جلد ہی ہم پھر میں اور آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ پھر کلاس میں انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، پھر ایسا ماحول پیدا ہوگا۔ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آن لائن کلاس ایسے ہی ہوگی جیسے ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یوٹیوب چینل بن چکا ہے میرا، تو اس پہ میں یہ لیکچر سینڈ کر دوں گا، اپلوڈ کروں گا اپنے فیکٹری پورٹل پہ، یعنی اس میں لنک آ جائے گا، تو لنک پہ آپ کسی وقت بھی کریں۔ اور اسائنمنٹ کے سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ 10 جون تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ڈیٹ، تو باقی کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے نمبر میں نے دیے ہوئے ہیں، تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔